الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی رسول الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والإحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلى آلہ واصحابہ بدور الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ قابل صد احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں جمعہ المبارک کا انتہائی برکتوں والا دن عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائیں۔ شعبان المعظم کا دوسرا جمعہ المبارک ہے اور شب برات کی آمد ہے۔ ماشاءاللہ حضرت قبلہ صوفی باصفہ سرمایہ سنت جعفر شاہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء اور بزرگوں کی تشریف آوری ہم سب کے لیے باعث برکت بنائیں۔ شعبان شریف کا ماہ مبارک ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان شریف کے بعد سب سے زیادہ روزے حضور نے رکھے ہیں تو شعبان میں رکھے۔ شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں حضور نے اتنے زیادہ نفلی روزے نہیں رکھے۔ اور شعبان جو ہے یہ کریم الطرفین مہینہ ہے، یہ دو شرف والے مہینوں کے درمیان ہے۔ اس کا ایک سرا رجب سے ملا ہوا ہے اور دوسرا سرا رمضان سے ملا ہوا ہے۔ رجب بھی حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ رجب کو بھی اللہ نے شان عطا فرمائی ہے اور رجب کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کی 27ویں رات کو حضور نے معراج پائی ہے۔ تو رجب ختم ہوتا ہے تو شعبان شروع ہو جاتا ہے، شعبان ختم ہوتا ہے تو رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ گویا شعبان کے دونوں سرے برکتوں والے اور عظمتوں والے مہینوں سے ملے ہیں۔ یہ دو شرف والے مہینوں کے درمیان میں ہے، اس لیے شعبان کو کریم الطرفین بھی کہا گیا ہے۔ جو آدمی شعبان میں نفلی روزے رکھتا ہے
اسے رمضان کے روزے رکھنے کی حلاوت اور روحانیت نصیب ہوتی ہے۔ جس طرح فرضوں سے پہلے سنتیں ادا کریں تو پھر فرض نماز پڑھنے کی ایک حلاوت نصیب ہوتی ہے، اور اگر کبھی آپ سنتیں پڑھے بغیر فرض پڑھیں تو فرض پڑھنے میں وہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی جو سنتیں پڑھ کے فرض پڑھے تو نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح جو آدمی شعبان میں حضور کی سنت سمجھتے ہوئے چند روزے رکھتا ہے، اسے رمضان کے روزے رکھنے کی زیادہ روحانیت اور حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ یوں تو ماہ شعبان پورا ہی شعبان برکتوں والا ہے، لیکن اس کی ایک رات ایسی ہے جو سال کی چند خاص راتوں میں سے ایک رات ہے، اور وہ ہے شعبان کی 15ویں رات۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں کو دوسری جگہوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ مسجد کی زمین عام جگہوں سے افضل ہے، حرم کی زمین دوسری زمین سے افضل ہے، کعبہ شریف کی زمین دوسری زمین سے افضل ہے، مسجد نبوی کی زمین دوسری زمین سے افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں کو دوسری جگہوں پر فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح بعض وقتوں کو دوسرے اوقات پر فضیلت بخشی۔ جس طرح بعض مکانوں کو دوسرے مکانات پر فضیلت ہے، اسی طرح وقت میں بھی زمان میں بھی اللہ نے فضیلت رکھی ہے۔ بعض اوقات ایسے ہیں جن کو دوسرے وقتوں پر اللہ نے فضیلت بخشی۔ جمعے کا دن عام دنوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور پھر اس میں ایک ساعت ایسی ہے جو قبولیت کی ساعت ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بعض وقتوں کو زیادہ فضیلت بخشی، ان فضیلت والے اوقات میں چند راتوں کو زیادہ شان عطا فرمائی، زیادہ فضیلت عطا فرمائی، اور وہ فضیلت والی ایک رات آ رہی ہے جو شعبان شریف کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کے مختلف نام محدثین نے بیان کیے ہیں۔ مشہور ترین نام ہے لیلۃ البراء، دوزخ سے آزادی کی رات۔ یہ نزول رحمت کی رات ہے، یہ توبہ کرنے کی رات ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنے کی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا، اور ایک روایت میں ہے قیامت کے دن جب میزان لگے گا، اعمال تلیں گے، ایک مومن کے اعمال جب تل رہے ہوں گے، نیکیاں گھٹ جائیں گی، تو فرشتے کہیں گے تو شب برات کو کہاں تھا؟ اگر تو اس رات عبادت کرتا تو آج تیری نیکیاں نہ گھٹتی، اگر تو اس رات کی قدر کرتا، شب برات کو عبادت کرتا، تو آج تیری نیکیوں کا وزن بڑھ جاتا۔ اس دن فرشتے پوچھیں گے تو شب برات کو کہاں تھا کہ تیری نیکیوں کا وزن تھوڑا ہے؟ اگر تو شب برات کی قدر کرتا تو تیری نیکیوں کا وزن میزان میں بڑھ جاتا۔ جہاں کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو وہاں وہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر آج یہاں اعلان ہو کہ کل صبح 10 بجے جو آدمی اوسلو کے فلان چوک میں پہنچے گا اسے حکومت کی طرف سے 1 لاکھ کروڑ گفٹ دیا جائے گا، تو کل لوگ وہاں پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے؟
کیا خیال ہے آپ؟ یا پھر 1 لاکھ کروڑ تھوڑا ہے، زیادہ کر دوں؟ میں نے تو مثال ہی دینی ہے، بات ہی آپ کو سمجھانی ہے۔ اگر 1 لاکھ یورو کا اعلان ہو کہ کل جو آدمی فلاں چوک میں پہنچے گا اسے حکومت 1 لاکھ یورو انعام دے گی، ضرورت مند وہاں پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے؟ آپ کی بات نہیں کر رہا، ضرورت مندوں کی بات کر رہا ہوں۔ ضرورت مند وہاں پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے؟ جہاں سے کسی کی ضرورت پوری ہوتی ہے وہاں وہ پہنچ جاتا ہے۔ اب جسے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے وہ تو شب برات کو جاگے گا، جسے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے وہ تو عبادت کرے گا، وہ تو رجوع اللہ کرے گا، وہ تو سجدہ ریزی کرے گا، وہ تو اللہ کو منانے کے لیے صحیح کرے گا۔ اور جو غافل رہے، شب برات کی قدر نہ کرے، وہ زبان سے تو نہیں کہہ رہا لیکن اپنے عمل سے کس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ معاذ اللہ مجھے اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں۔ اس کا عمل اس کی بے نیازی کو ظاہر کر رہا ہے، حالانکہ زبان سے وہ یہ لفظ نہیں بول رہا کہ مجھے اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ بے نیازی کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو آئیں اپنے دلوں میں اس آنے والی رات کی اہمیت کو بیدار کریں۔ بہتی شریف کی حدیث ہے، صحاح کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا شعبان میں ایک رات ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سال بھر ہم نے جو کام کیے وہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ جب ہم عمل کرتے ہیں کیا اس وقت اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا؟ جب ہم عمل کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ دیکھ رہا ہے، پر دوبارہ فرشتے لکھ کے وہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دوبارہ ان پہ نظر کرم فرماتا ہے، بعض گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، عبادتوں کو قبول کرتا ہے۔ سورہ توبہ میں ہے قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، عمل کرو، تمہارا عمل اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا۔ آپ نے ترجمے پہ غور نہیں کیا ہوگا، میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں تمہارا عمل اللہ دیکھے گا، یہ نہیں کر رہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جو میں مضارع کا ترجمہ مستقبل کے ساتھ کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مضارع پہ سین آیا ہے، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، تو جب مضارع پہ سین یا سوفا آئے تو وہ اس کے معنی کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ عمل کرو، ان قریب تمہارے عمل اللہ دیکھے گا۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ بندہ عمل کر رہا ہے اللہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہے، تو مستقبل کا معنی قرآن نے کیوں دیا کہ تمہارے عمل اللہ دیکھے گا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب بندہ عمل کرتا ہے اس وقت بھی اللہ نے دیکھا، لیکن فرشتے پھر لکھ کے اللہ کے دربار میں نامہ اعمال پیش کرتے، اللہ دوبارہ ان اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو شب برات پچھلے پورے سال کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جو گناہ ہم نے پچھلے سال کیے، جو جھوٹ بولے، جو نمازیں نہیں پڑھی، جو غفلتیں پچھلے سال ہم نے کی، وہ سارے اعمال شب برات کو اللہ کے دربار میں پیش ہونے والے ہیں۔ لیکن شب برات آنے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ کے دربار میں پیش ہو تو اس میں گناہ کوئی نہ لکھا ہوا، اس میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی ہوئی ہوں، تو میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ آئیں آج جمعۃ المبارک کے موقع پر سچی توبہ کر لیں، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ شب برات آنے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے، اعمال تو پیش کیے جائیں گے، شب برات اس رات میں اعمال پیش کیے جائیں گے۔ تو آئیں
شب برات سے پہلے جو ساعتیں ہمیں حاصل ہیں ہم توبہ کر لیں، تاکہ جب ہمارے اعمال پیش ہوں تو ان میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اس بندے نے گناہ تو کیے تھے پر شب برات سے پہلے اس نے توبہ کر لی، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے سامنے مختلف عمروں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 10-15 سال کے نوعمر بچے بھی ہیں، 18-20 سال کے جوان بھی ہیں، اور 50-60 سال کے بزرگ بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مختلف عمروں کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنی پچھلی زندگی پہ غور کریں تو غفلتیں، کوتاہیاں اور گناہ ہمیں نظر آتے ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں کیے، اور ان گناہوں کو لے کے اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہوئے ایک شرمساری محسوس ہوتی ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ آج اس طرح ہو جائے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور کوئی ایک گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں نہ ہو؟ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں لکھا ہوا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آج یہاں جمعہ المبارک کی نماز پڑھ کے نکلے تو اس طرح ہو کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، تو اس کے لیے آسان ترین وظیفہ یہ ہے، آئیں سچی توبہ کر لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا اس طرح ہے جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ سچی توبہ کی یہ برکت ہے کہ توبہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کروا دے، اور اللہ صرف گناہ معاف ہی نہیں کرتا بلکہ دل کے کان کھول کے سنیں وہ کتنا کریم ہے۔ صرف گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ جس صفحے پہ گناہ لکھے ہوئے ہیں وہاں اللہ لکھ دیتا ہے اس بندے نے نیکیاں کی۔ جو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے اس رحمان کے دروازے پہ سر جھکانا چاہیے یا نہیں جھکانا چاہیے؟ جو اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہو کہ تم ایک قدم میری طرف آؤ میری رحمت 10 قدم دوڑ کے تمہاری طرف جائے، برابر کا بھی معاملہ نہیں کیا کہ تم ایک قدم آؤ تو میری رحمت بھی ایک قدم آئے گی، یہ برابر کا معاملہ تھا، لیکن برابر کا معاملہ بھی نہیں کیا کہ تم ایک قدم آؤ تو میری رحمت بھی ایک قدم جائے گی، نہیں، کہا تم ایک قدم میری طرف بڑھو میری رحمت 10 قدم دوڑ کے تمہاری طرف جائے گی۔ ایسے کریم اور ایسے سخی کے دروازے پہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں توبہ کرنے والوں کی شان بیان کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے محبت کرے وہ بڑا خوش نصیب ہے، جس کے نہا خانہ دل میں اللہ کی محبت رچی بسی ہو وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ جو اللہ سے محبت کرے وہ تو بڑا خوش نصیب ہے، پر جس سے اللہ محبت کرے وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اللہ کہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ کیا اللہ کا محبوب بننا کوئی معمولی رتبہ ہے؟ اللہ کا محبوب بننا کوئی معمولی درجہ ہے؟ اور یاد رکھیں اللہ رشتہ داری نہیں رکھتا پر دلداری رکھتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، کسی سے اس کی رشتہ داری نہیں، نہ کوئی اس کا باپ نہ کوئی اس کا بیٹا، لیکن قرآن کہتا ہے یحبہم و یحبونہ، اللہ کسی سے رشتہ داری نہیں رکھتا پر دلداری رکھتا ہے، وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں، دونوں طرف سے محبت ہے، یحبہم و یحبونہ۔ تو وہ بندے کتنے خوش نصیب ہیں جو زمین پہ چل پھر رہے ہوں تو آسمان پہ فرشتے کہہ رہے ہوں یہ اللہ کا محبوب بندہ چل رہا ہے، یہ وہ بندہ چل رہا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اگر ان محبوب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آئیں شب برات سے پہلے سچی توبہ کر لیں،
تاکہ جب ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو گناہ نہ پیش ہوں، بلکہ توبہ کی برکت سے گناہ معاف ہو چکے ہوں اور صرف نیکیاں اللہ کے دربار میں پیش کی جائیں۔ شیطان نے گناہ کیا، اللہ نے کہا میرے خلیفہ کو سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، دھتکار دیا گیا۔ کیا آج تک شیطان نے توبہ کی ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، مسجد کی دیواروں سے نہیں پوچھ رہا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کبھی سنے آپ نے علماء سے کہ شیطان نے توبہ کر لی؟ شیطان نے گناہ کیا تو توبہ ہے، تو جو توبہ نہیں کرتا وہ کس کے راستے پہ چل رہا؟ جب گناہ کی محبت دل کے جوہر میں جذب ہو جائے تو پھر توبہ کا خیال ہی نہیں آتا۔ ایک وہ مقام آتا ہے جب گناہ کی محبت یا گناہ کی لذت دل کے جوہر کے اندر رچ بس جاتی ہے، پھر انسان توبہ نہیں کرتا۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ جب چلتا پھرتا انسان شیطان بن چکا ہوتا ہے۔ اولاد آدم کی یہ شان ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا۔ سلف صالحین کے حالات پڑھ کے دیکھیں، انبیاء تو گناہوں سے پاک ہیں، لیکن انبیاء کے جو فیض یافتہ لوگ ہیں، اگر کبھی خطا ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، تو وہ پلٹ آئے ہیں، انہوں نے توبہ کر لی۔ گرنا بری بات نہیں، گر کے نہ اٹھنا یہ بری بات ہے۔ انسان گر جاتا ہے، آپ چل رہے ہوں، کوئی گندگی کا جوہر ہو، غلاظت کا ڈھیر ہو، پیر پھسل جائے، آپ گر جائیں، اس میں گرے رہیں گے یا فوراً اٹھیں گے؟ کسی کی طبیعت یہ برداشت نہیں کرتی کہ میں گندے تالاب میں گروں اور اس میں ہی پڑا رہا ہوں۔ انسان گر جاتا ہے، گرنا بری بات نہیں، پر گر کے نہ اٹھنا یہ بری بات ہے کہ انسان گرا تو پھر گرا ہی رہا۔ ہمارے اسلاف نے یہ تعلیم دی ہے کہ گر کے یوں اٹھو جیسے کبھی گرے ہی نہیں۔ انسان گر کے یوں اٹھے کہ پھر وہ تلافی مافات کر دے جیسے کبھی وہ گرا ہی نہیں۔ گناہ میں گرنا اور گناہ میں پڑے رہنا یہ شیطان کا شیوا ہے کہ شیطان نے گناہ کیا تو پھر آج تک توبہ نہیں کی۔ تو جس کو توبہ کا خیال ہی نہیں، جس کو فکر ہی نہیں کہ میں توبہ کروں، وہ تو شیطان کے راستے پہ چلے۔ اور اس سے زیادہ میں آپ کے سامنے توبہ کی رغبت نہیں بیان کر سکتا کہ پتھر اپنے آپ کو نہیں بدلتے، انسان اپنے آپ کو بدلتا ہے۔ پتھر یہ شعور نہیں رکھتے کہ ہم اپنے آپ کو بدل سکیں، پتھر یہ قابلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے کہ اپنے آپ کو بدل سکیں، لیکن انسان کو اللہ نے شعور بھی دی ہے، قابلیت بھی دی ہے، انسان اپنے آپ کو بدل سکتا ہے۔ تو جس انسان کو بھی اپنی بہتری کا خیال نہیں، یہ سوچ نہیں کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یہ شاہراہ جہیم ہے یا صراط مستقیم ہے، جس انسان کو یہ شعور ہی نہیں، یہ سوچ ہی نہیں کہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں یہ راستہ مجھے دوزخ کی طرف لے کے جا رہا ہے یا جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے، بس وہ حالات کے نشے میں ہی مبتلا ہے کہ آج میرے حالات بڑے اچھے ہیں، آج میرے پاس بڑی دولت ہے، آج میرے دوست بڑے ہیں، آج میری صحت بڑی اچھی ہے، وہ آج کے نشے میں کھویا ہوا ہے اور یہ پتہ ہی نہیں کون سا وقت میرے اوپر آ رہا ہے۔ آج ورلڈ اسلامک مشن کس مسجد میں بیٹھنے والوں، میں دست بستہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آج کے نشے سے نکلیں اور دیکھیں مستقبل میں کون سا وقت میرے اوپر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے آج آپ جوان ہیں پر یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے آج آپ کے سینے میں ترنگ ہے، پنڈلیوں میں جان ہے، بازوؤں میں قوت ہے، پر صدا نہ باغی بلبل بولن، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یار۔ آج کے نشے سے نکل کے یہ دیکھیں کون سا وقت میرے اوپر آنے والا ہے۔ اگر انسان اپنے مستقبل کو دیکھے تو پھر وہ غفلت سے بچ سکتا ہے۔ میں تو مستقبل کی ایک قبر ہوں، 10 سال دنیا میں رہ لوں، 20 سال رہ لوں، 50 سال رہ لوں، آخر میں نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔
شب برات کی دعوت یہ ہے، آؤ اس رب سے تعلق جوڑو جس نے زندگی عطا کی ہے، آؤ لوٹ آؤ اس کے دروازے کی طرف جس نے زندگی دی ہے اور جس کے ہاتھ میں ہمارا مستقبل ہے۔ توبہ آدمی اسی لوٹنے کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ آدمی کسی بھی دور میں کرے، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، کسی بھی مرحلے میں توبہ کرے، اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرماتا ہے۔ لیکن ایک فرق ہے جوان کی توبہ میں اور بوڑھے کی توبہ میں۔ بوڑھا کرے تو صرف خود ہی بخشا جاتا ہے، پر جوان آدمی توبہ کرے تو جس بستی سے اس کا تعلق ہے 40 دن تک اللہ اس بستی کے قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اہل قبور پوچھتے ہیں عذاب کیوں اٹھایا گیا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں فلاں کے بیٹے نے سچی توبہ کی ہے، اس کی برکت سے اللہ نے 40 دن تک اہل قبرستان سے عذاب اٹھا لیا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں 40 دن تک پھر وہ اہل قبور دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس جوان کی جوانی میں برکت عطا فرما، جس کی توبہ کی وجہ سے ہمارا عذاب اٹھا دیا گیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے احب التوبہ الی اللہ توبۃ الشاب، اللہ کے دربار میں جو سب سے پسندیدہ توبہ ہے وہ جوان آدمی کی توبہ ہے۔ یہ بھی پورا ایک الگ موضوع ہے توبہ، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کی تفصیلات لے جاؤں۔ میں نے تو شب برات کے حوالے سے صرف یہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا کہ وہ رات جب ہمارے پورے سال کے اعمال پیش کیے جائیں گے وہ رات آ رہی ہے۔ اس سے پہلے کے اعمال پیش ہوں، ابھی تھوڑا سا وقت ہمیں حاصل ہے، آئیں اللہ کے دربار میں توبہ کر لیں تاکہ گناہ پیش نہ ہو، نیکیاں ہی اللہ کے دربار میں۔ شب برات کے فضائل میں اور خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے، جس طرح پچھلے سال کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، اس طرح آئندہ سال کے احکامات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ آئندہ سال کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے فوت ہونا ہے، کس کا رزق تنگ کیا جائے گا، کس کا رزق کشادہ کیا جائے گا، یہ سارے احکامات شب برات کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو عطا کر دیتا ہے۔ تقدیر تو اللہ نے پہلے لکھ دی ہے، لیکن تفصیلی احکامات اس رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو عطا کرتا ہے جو ڈیوٹیوں پر ہوتے ہیں۔ چونکہ شب برات میں ہمارے متعلق بھی احکامات عطا کیے جائیں گے، تو آئیں اس رات اللہ کے دربار میں سر جھکا کے اللہ سے خیر مانگیں۔ ہماری زندگیوں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرح چاہے اس طرح کر سکتا ہے، ہم اللہ سے بے نیاز نہیں۔ تو آئیں شب برات اللہ کے دربار میں جھک کے آئندہ سال کے لیے برکت مانگیں، رحمت مانگیں، خیر مانگیں۔ پتہ نہیں کس کا نام شب برات کو زندہ لوگوں سے کاٹ کے مردوں میں لکھ دیا جائے اور وہ غفلت میں پڑا ہوا۔ شہباز لامکانی، واقف اسرار حقانی، حضرت سیدنا مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ شب برات گھر تشریف لائے تو آپ کی اہلیہ نے کہا سنا ہے کہ آج کی رات آئندہ سال کے احکامات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو عطا کرتا ہے کہ کون پیدا ہوگا، کون فوت ہوگا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو نے ٹھیک سنا ہے، اسی طرح ہوتا ہے، پر مجھے ایک بات تو بتاؤ، اگر کوئی دیکھ رہا ہو کہ آج میرا نام زندوں سے کاٹ کے مردوں میں لکھ دیا گیا ہے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ آپ کی زوجہ نے کہا اس کا حال تو بڑا ہی دقت والا ہوگا۔ فرمایا سنو، تمہارے شوہر کا نام آج فرشتوں کو دے دیا گیا ہے، اگلی شب برات سے پہلے میرا وصال ہو چکا ہوگا۔
اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھ کے دیکھیں، جس شب برات کو آپ نے اپنی زوجہ سے یہ کلام کیا ہے، گفتگو فرمائی ہے، اس کے بعد ماہ سفر میں آپ کا وصال ہو گیا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم، جن کے غلاموں کا علم اتنا ہے، امام الانبیاء کے علم کی شان کیا۔ صوفیاء نے احادیث کا پریکٹیکل کر کے امت کو دکھایا ہے۔ احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، آئندہ سال کے احکامات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو عطا کرتے ہیں۔ صوفیاء نے اس کا مشاہدہ کر کے امت کو بتایا ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی نے فرمایا آئندہ شب برات سے پہلے میرا وصال ہو چکا ہوگا، کیونکہ آج اللہ نے میرا نام ان فرشتوں کو دے دیا ہے، میرا نام زندوں سے کاٹ کے مردوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو جو رات آ رہی ہے غالباً جہاں کل کی رات ہے، ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات، اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں جو بھی رات ہے وہ بھی قاری صاحب اعلان کر دیں گے یا علامہ نجیب صاحب۔ بعض دوست اس میں پریشان ہو گئے ہیں کہ آج کی ہے یا کل کی ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ آپ کو بیان کر دیں گے۔ میں تو صرف فضیلت بیان کر رہا ہوں، چلے آج کی ہو یا کل کی ہو، دونوں راتیں آپ جاگ لیں، زیادہ فضیلت ہے آپ کی۔ شب برات کے حوالے سے اہم ترین نقطہ، اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے اتیان الارواح، گناہگار کے پاس یہ کتاب موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اتیان الارواح کے اندر لکھا ہے کہ چند راتیں ایسی ہیں جن میں روحیں عالم برزخ سے دنیا کی طرف توجہ کرتی ہیں اور یہ امید رکھتی ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمیں ایصال ثواب کر کے مدد کریں گے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب اتیان الارواح کے اندر لکھا ہے کہ شب برات روحیں اپنے گھروں کی طرف توجہ کرتی ہیں، اپنی اولاد کی طرف توجہ کرتی ہیں، ماں باپ، دادا، ان کے اوپر کے رشتہ دار، ننہال، جو ہمارے عزیز دنیا سے جا چکے ہیں، وہ شب برات کی شام توجہ کرتے ہیں اپنی اولاد کی طرف یا عزیزوں کی طرف کہ وہ کچھ پڑھ کے ایصال ثواب کر کے ہماری روحانی مدد کریں۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ شب برات سر شام آپ اپنے گھروں میں ضرور ختم مبارک کا اہتمام کریں، اور اس کے لیے بھی میں زیادہ رغبت نہیں دلا سکتا کہ وقت نہیں، اتنا ہی عرض کروں گا کہ اپنے آپ کو میت کی جگہ رکھ کے سوچیں، اگر میں اس وقت دنیا میں نہ ہوتا بلکہ عالم برزخ میں ہوتا تو میری کتنی خواہش ہوتی کہ میرے لواحقین یا دوست دعا کے ذریعے میری مدد کریں۔ اگر ہم اپنے آپ کو میت کی جگہ رکھ کے سوچیں تو پھر اہل قبور کے لیے دعا کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ انہیں خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور آج جمعۃ المبارک کے بعد بھی اجتماعی دعا کریں اپنے آباء و اجداد کے لیے کہ اللہ تعالی ہم سب کے آباء و اجداد کو عالم برزخ میں اپنا قرب عطا فرمائے، اور کل شب برات سر شام آپ اپنے آباء و اجداد کے لیے گھروں میں ختم پاک کا اہتمام کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فضیلت والی رات بھی گزر جائے اور ہم اس سے محروم رہیں۔ میں نے 4 فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس رات کی۔ یہ نزول رحمت کی رات ہے، اور رحمت کے 300 دروازے کھول کے اللہ خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس رات اعمال پیش ہوتے ہیں، اس رات آئندہ سال کے احکامات نازل ہوتے ہیں، اور اس سال اس رات اہل قبور توجہ کرتے ہیں اہل دنیا کی طرف اور دعا کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ یہ شب توبہ ہے، یہ دوزخ سے آزادی کی رات ہے۔ حضور نے فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں
اللہ میری امت کی بخشش اس رات میں فرماتا ہے۔ مرید نے کہا وقت سونا ہے، مرشد نے کہا وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی شے ہے۔ میں فیصلہ آپ لوگوں سے کروانا چاہتا ہوں، وقت سونے جتنا قیمتی ہے یا اس سے بھی زیادہ قیمتی؟ جی سونا آج کل ہمارے یہاں پاکستان میں 50,000 روپے کا تولہ مل رہا ہے، تو دھاتوں میں بڑی قیمتی دھات ہے سونا، سب دھاتوں سے قیمتی دھات سونا ہے۔ مرید نے کہا وقت سونے جتنا قیمتی ہے، مرشد نے کہا نہیں، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی۔ آپ لوگوں کا کیا فیصلہ ہے، سونے جتنا قیمتی ہے یا اس سے بھی زیادہ قیمتی؟ اس لیے کہ سونا گم جائے، کھو جائے، ضائع ہو جائے، دوبارہ مل جاتا ہے، گزرا ہوا وقت نہیں دوبارہ لوٹ سکتا۔ کوئی ہے جو اپنا بچپن لوٹا کے لے آئے؟ کوئی ہے جو اپنی گزری عمر کو دوبارہ لوٹا کے لے آئے؟ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، میں انہیں یاد کر کے اپنے دل میں غم تو محسوس کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت کو نہیں لوٹا سکتا کہ میں گھر جاؤں تو میری والدہ موجود ہو اور میرے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرے۔ اس گزرے ہوئے وقت کو یاد کر کے دل میں غم تو محسوس کیا جا سکتا ہے، پر کوئی اس وقت کو لوٹا سکتا؟ یہ رات گزر گئی تو پھر ساری عمر آپ اس رات کو نہیں لوٹا سکتے۔ ہاں اور راتیں آپ کو نصیب ہوں گی، شب برات کی دیگر راتیں جو آپ کی زندگی میں آئیں گی، پر یہ وقت دوبارہ حاصل نہیں ہوگا۔ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی شے ہے، سونا گم جائے، کھو جائے، دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے، گزرا ہوا وقت نہیں دوبارہ حاصل ہوتا۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد قدس سر العزیز نے ارشاد فرمایا، جس سواری پہ تم بیٹھے ہو جتنی مرضی اس کی لگامیں کھینچ لو، اس سواری کو روک نہیں سکتے۔ کون سی سواری ہے جس پہ ہم بیٹھے بھی ہیں اور ہم اسے روک بھی نہیں سکتے؟ یہ ہے وقت کی سواری۔ کوئی ہے جو اپنی عمر کو بڑھنے سے روک لے، کوئی ہے جو سورج کو طلوع ہونے سے روک لے، کوئی جوان ہے جو اپنی جوانی کو روک لے اور بڑھاپا نہ آنے دے۔ ہم وقت کے آگے مجبور ہیں۔ کبھی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ وقت آپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، وقت کی جس سواری پہ تم بیٹھے ہو جتنی مرضی کوشش کر لو، وقت کو روک نہیں سکتے، اس سواری کو روک نہیں سکتے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں، یا تو وقت کو روک لو، اور اگر نہیں روک سکتے تو وقت جہاں لے کے جا رہا ہے وہاں پہنچنے کی تیاری کرو۔ دو کاموں میں سے ایک کام تو کرو، یا تو وقت کو روک لو، اور اگر نہیں روک سکتے تو پھر وقت جہاں لے کے جا رہا ہے وہاں پہنچنے کی تیاری کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں مصروف ہو اور اچانک اسرائیل آئے جو دنیا سے اٹھا کے قبر میں پہنچا۔ یہ اچانک کا لفظ بھی بڑا پرتاثیر ہے اور زندگی کو بدل دینے والا لفظ ہے۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں اچانک موتیں، ایکسیڈنٹ ہوا اچانک موت، ہارٹ اٹیک ہوا اچانک موت۔ میرا ایک دوست گھر آیا، بہن سے کہنے لگا چائے بنا کے لاؤ، بہن چائے بنا کے بھائی کے کمرے میں بھی دیکھا بھائی فوت بھی ہو چکا۔ ڈاکٹر کو بلایا، اس نے کہا 10 منٹ پہلے ہارٹ اٹیک ہو۔ اٹلی میں ابھی 15 دن پہلے ایک واقعہ ہوا ہے، نہر کے کنارے 4 دوست چل رہے ہیں، ایک کا پیر پھسلا ہے نہر میں گرا ہے، دوسرا اس کو بچانے لگا وہ بھی گر گئے۔ یہ 15 دن پہلے کا واقعہ۔ 2 جوان سیر کرنے نکلے ہیں، نہر میں ڈوب گئے۔ اچانک موتیں، آئے روز ہم دیکھتے ہیں اچانک موتیں ہو رہی ہیں۔ کیا یہ اچانک موتیں دوسروں کے لیے ہیں یا ہمیں بھی آ سکتی؟ اگرچہ یہ جملہ سخت ہوگا، بعض طبیعتوں پہ بوجھ ہوگا، لیکن جس منصب پہ آپ نے مجھے بٹھایا ہے یا جو رات آ رہی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں، کیا اللہ نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہمارے ساتھ کہ تمہاری موت سے 5 سال پہلے میں تمہیں بتا دوں گا پھر تم تیاری کر لیں؟ کوئی معاہدہ اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ اس لیے اچانک موت ہمیں بھی آ سکتی ہے، پر ہمارے دل پہ دنیا کا فراڈ چل چکا ہے، ہمارا دل دنیا کے دھوکے میں پھنس چکا ہے۔ ہمیں تو ایسی بات ہی سننا گوارا نہیں ہے جو دل کو دنیا سے ہٹا
شب برات اللہ کے دربار میں رجوع کر کے جبین نیاز کو جھکا کے اللہ کے دربار میں یہ سوال کرے، اے زندگی عطا کرنے والے ہمیں زندگی کا شعور بھی عطا فرما۔ اس وقت دنیا میں 6.5 ارب انسان زندگی گزار رہے ہیں، پر کتنے ہیں جنہیں زندگی کا شعور ہے؟ اکثر لوگ تو صرف خواہشیں پوری کرنا ہی زندگی سمجھتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جنہیں زندگی کا شعور ہے، جنہیں پتا ہے یا سمجھ ہے کہ زندگی کسے کہتے ہیں۔ شب برات یہ گزرتا ہوا وقت ہمیں اس بات کا احساس دلا رہا ہے، وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں، آپ اسے روک نہیں سکتے، وقت کے آگے آپ مجبور ہیں۔ آئے وقت سے کوئی ایسا خزانہ اٹھا، جینا بھی آسان ہو مرنا بھی آسان ہو، زندگی بھی عزت سے گزرے اور موت آئے تو وہ بھی ایمان کے ساتھ آئے۔ زندگی اور موت دونوں شان والی ہو، اگر زندگی اور موت دونوں کا حسن چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے سچی توبہ کر کے اپنی آئندہ زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کا عزم و ارادہ کر لے تو ہر قدم پہ اللہ اپنے بندے کی دستگیری فرماتا ہے، پھر جینا بھی آسان اور مرنا بھی آسان۔ آخری بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو شب برات کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ جو آدمی جادو کرتا ہے شب برات کی رحمت سے محروم، جو آدمی شراب نوش ہے، شرابی ہے، شب برات کی رحمت اسے نہیں ملتی۔ اگر آپ کے تعلق والوں میں یا جاننے والوں میں کوئی ایسا ہو تو اسے ضرور اس بات کا احساس دلائیں کہ شراب ایسی چیز ہے جو ایمان تک بھی چھین لیتی ہے۔ امام ابو بکر جساس نے اپنی کتاب احکام القرآن میں لکھا ہے، شرابی کو دنیا میں نہیں پتا چلتا کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، جب موت کا وقت آتا ہے، نزع کا عالم، روح نکلنے کا وقت، اگر اس نے توبہ نہیں کی اور وہ مسلسل شراب پیتا رہا ہے تو نزع کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہے، ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ وہ کتنا برا رزق ہے جو ہم سے ایمان ہی چھین لے۔ تو جو عادی شراب نوش ہے شب برات اس کو اللہ کی رحمت نہیں ملتی، جو جادوگر ہے اسے اللہ کی رحمت نہیں ملتی، اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے اسے بھی شب برات کی رحمت نہیں ملتی۔ اگر کسی نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو ابھی شب برات آنے میں وقت ہے، اپنے والدین کو فون کریں، اگر انہیں مل سکتے ہیں تو ملیں اور ان سے اپنی غلطیاں گناہ معاف کروائیں، اور ماں باپ کا دل راضی کریں۔ جس پر ماں باپ راضی ہوتے ہیں اسے شب برات کی رحمت ملتی ہے۔ اور جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے، رشتے توڑتا ہے، حضور کی حدیث مبارکہ ہے، وہ بھی شب برات کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل دور ہو جاتے ہیں اور ہم رشتے توڑ دیتے ہیں۔ جو آدمی قطع رحمی کرے، قطع رحمی کرنا گناہ کبیرہ ہے، رشتے توڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کسی کے عقائد بھی ٹھیک ہوں، عبادات بھی پوری ہوں، لیکن اس نے قطع رحمی کی ہو یا حقوق العباد ادا نہیں کیے تو ایسا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اگر حقوق العباد کی ادائیگی میں آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اپنے دوستوں کو فون کر کے ان سے رابطہ کر کے شب برات سے پہلے معافی مانگ لیں۔ دنیا میں گناہ معاف کروانا آسان ہے، قیامت کے دن اس کا حساب دینا مشکل ہے۔ شب برات میں جو لوگ محروم رہتے ہیں ان میں سے 4 قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ یہ ماہ شعبان المعظم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اس کی برکتیں حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔